معزز و محتشم حاضرین و سامعین، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ پوری دنیا میں قرآن سے اور حضور کے فرمان سے تبلیغ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اس مجلس پاک کے جو لوازمات ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں پورا نہ اترتا ہوں، لیکن میں اللہ رب العزت کے فضل سے میرا ایک نعرہ ہے اور اسی نعرہ کو لے کے میں نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بائی بائی۔ آپ کے سامنے سنیت بتاؤں گا، سنیت بڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ کسی بندے سے نہ لڑائی نہ جھگڑا۔ کوئی بندہ حوالہ مانگے تو میرا کام ہے ایسے کھول کے دکھانا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ چونکہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد ود کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے بس ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ میرا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے، ذرا آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا جاگتے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی قرآن سے اور حضور کے فرمان سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی معروف آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، صالح ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اللہ نے پھر ان کو صلہ یہ دیا، اجر یہ دیا، جزا یہ دی کہ مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی۔ کیا کر دیا؟ اللہ نے ڈال دی۔ کس نے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ محبت کرتے ہیں حضور کی آل سے، جس درجہ کی آپ محبت کرتے ہیں اس درجہ کی کوئی اور نہیں کرتا۔ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی گمانڈ میں نہ رہے، وہ کسی گمان میں نہ رہے، وہ کسی فخر میں نہ رہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی اس آیا مبارکہ پہ غور کرو، آپ محبت نہیں کرتے۔ پرسوں سمجھو گے، اللہ مصطفیٰ کی آل کے لیے وہ دل چن لیتا ہے کہ جن دلوں میں مصطفیٰ کی آل کی محبت آئے گی۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی محبت نہیں کرتے، مودت نہیں، اہل بیت کی عظمت سن کے، فضائل سن کے جن کے چہروں پہ رونق نہیں آتی، اہل بیت کے مصائب سن کر جن کی آنکھیں نہیں برستی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ محبت نہیں کرتے، وہ مودت نہیں کرتے، وہ تعظیم نہیں کرتے، وہ توقیر نہیں کرتے، وہ ادب نہیں کرتے، وہ احترام نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہارے پلید دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ 14 معصومین کی محبت آ جائے۔ آپ کا کوئی کمال نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں حدیث دیتا ہوں اسی کے ذیل میں، گھر کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات، آپ سے پوچھا گیا کہ اے وقت کے امام ہمیں بتائیں، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ وہ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے مومنین کی، وہ ایمان والے کون ہیں؟ حدیث دے رہا ہوں یار، اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ فی حاذل آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فی علی بن ابی طالب ونحن اہل بیت محمد رسول اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں سنو، اللہ ان ایمان والوں کو جو بشارت دیتا ہے، جو خوشخبری دیتا ہے، مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ان ذوات مقدسہ کے نام علی ابن ابی طالب ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین کریم ہے، ہم مصطفیٰ کی اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب ہوا ساری دنیا میں علی علی ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے یار، ساری دنیا میں علی علی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں کر رہے، وہ کروا رہے ہیں، اور جن کو مروڑ اٹھ رہے ہیں، جن کو اگر مگر اف بٹ ہو رہا ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے ان ناپاک لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ پاک ہستیوں کی محبت آ جائے۔ اب بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں حب سے۔ جتنے بھی ادھر میرے سامنے شیعان حیدر قرار بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، بہت شکریہ، نیچے کریں۔ کوئی بندہ نماز پڑھے جس کو نمازی کہتے، کوئی نمازی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قرآن اور حدیث سے کہ گارنٹی کے ساتھ آ کے دلیل دے کہ میں نمازی ہوں، میں پکا جنتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے۔ اچھا وہ ریا کرتے ہیں، ہلاکت ہے۔ کوئی حاجی صاحب نہیں کہہ سکتے میں حاجی ہوں، میرا حج اللہ نے قبول کیا، پکا جنتی ہوں۔ کوئی روزہ دار نہیں کہہ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا جاگو یار، کوئی دنیا کی عبادت میرے سامنے بیان کرے، میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، کوئی گارنٹی نہیں، اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ آؤ میں گارنٹی والے جنتی بتاتا ہوں، ذرا جاگو یار۔ یہ پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، حدیث کی دنیا میں غوطہ زنی کرو، جو پکے 100% جنتی دیکھنے ہیں تو شیعہ نے حیدر قرار دے۔ ہائے 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 ہائے، اور دلیل دیتا ہوں، یا علی توجہ میرے طرف رکھیں، بڑی خاص بات۔ آپ باہر نکلیں سینہ چوڑا کر کے یہ حدیث لوگوں کو سنائیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر، ذرا جاگو یار، اہل سنت کے چوٹی کے محدث جو خود کو سنی کہے، امام سیوطی کو نہ مانے، سنی نہیں، اتنے بڑے حدیث کے محدث گزرے ہیں کہ 73 مرتبہ
جاگتے ہوئے جن کو حضور کی زیارت ہوئی. یہ سنیت بتا رہا ہوں یار. آپ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث پہ مجھے شک ہوتا, شبہ ہوتا اس کی صحاحت پہ, تو جب حضور علیہ السلام کی کچہری میں حاضری ہوتی تو میں خود حضور سے پوچھ لیا کرتا تھا. آؤ حدیث مصطفیٰ کی مہر دینے لگا ہوں. یہ خارجیت ناسبیت کے اوپر کیٹو پہاڑ گرانے لگا ہوں. حدیث مصطفیٰ سنو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, میرے آقا فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوبا کما یاکل النار الحطبا. میرے آقا فرماتے ہیں علی کی حب, علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے, نہیں سمجھے, اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. نہیں سمجھے یار. وہ بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے یا جائے گا؟ وہ گناہوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نامہ اعمال میں علی کی حب ہونا, ہائے 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 یار جملے ضائع نہ کرو, علی کی محبت ہو تو اسی نامہ اعمال میں گناہ رہتے نہیں. بھائیا دو چیزاں اکٹھیاں نہیں ہو رہی, یا علی دی محبت رکھ لے تے یا گناہ رکھ لے. جے علی دی حب ہے محبت ہے مولوی جی تے پھر گناہ کوئی نہیں, تے جے گناہ ہے نہیں تے سمجھ لے پھر محبت کوئی نہیں. یارو میں حدیث دے رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد. ذرا توجہ میری طرف. حدیث سے پتہ چلا حضور فرماتے ہیں کہ جو علی کی حب ہے, محبت ہے, وہ گناہ کھا جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بولو ذرا یار. گناہ. اس کا مطلب ہے جب گناہ ہوں گے ہی نہیں تو جہنم میں کیسے جاؤ گے؟ اگلی سنو. حضور فرماتے حب علی براۃ من النار. علی کی حب, علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے, جہنم سے. اگلی حدیث سنو ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھ کے. میرے آقا فرماتے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. یہ حدیثیں دے رہا ہوں, کس سے نہیں سنا رہا. اور اہل سنت کی 70 کتابیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں, وقت بچا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے. جاگو ذرا یار, یارو حدیثیں دے رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے جملے ضائع نہ کرو. حضور فرماتے ہیں علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے. اگر علی کی محبت والی نیکی پلے ہونا تو حضور فرماتے ہیں کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہیں سمجھے یار. یعنی علی کی محبت والی نیکی پلے ہو تے کوئی وڈے تو وڈا گناہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حدیث پوری نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں وَبُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. حضور فرماتے ہیں پہلی بات علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے, علی کی محبت والی نیکی پاس ہو تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دوسری طرف حضور فرماتے ہیں اور علی کا بغض, علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے, ہائے ہائے ہائے, اگر یہ گناہ پلے ہو نا مولوی تے کوئی نیکی نفع مند نہیں ہونے. نہیں سمجھے یار. نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا یار, نیکی ہے نماز. حضور فرماتے ہیں نماز نیکی ہے
لیکن نماز کے ساتھ علی کی محبت والی نیکی ہے نا تو پھر نماز بھی نیکی ہے. اگر علی کی محبت نہیں تو پھر ٹکرائیاں نماز نہیں ہو. حج نیکی ہے نا. حج نیکی ہے نا. حج نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو یار. اگر حج کی نیکی میں حب علی والی نیکی نہیں تو ہمیں پہلے ہی حج نہیں ہوں. روزہ نیکی ہے نا. وہ یارو میں کہہ رہا ہوں وہ میری کیا اوقات ہے؟ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حدیثیں سنا رہا ہوں. روزہ نیکی ہے نا. بولو یار نیکی. اگر اس نیکی کے ساتھ علی کی محبت والی نیکی نہیں تو ہمیں بھوکھی کٹی یا روزہ نہیں ہوں. آپ کے حضرت صاحب ہم باہر نکلیں گے لوگ حوالہ مانگیں گے دلیل مانگیں گے تو دینے لگاؤ نا. امام حاکم کی مستدرک دینے لگا. اہل سنت کے چوٹی کے محدث دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے. ہمارے ہاں کوئی بندہ جمعے کے دن مر جائے ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی کڈا سونا دن لیا سو. تے جے کوئی فجر دے وقت مر جائے بندہ نیک سی فجر دا وقت لیا سو. تے جے کوئی روزیاں چ مر جائے پھر تے پکا ہی جنتی نا. کہتے ہیں وہی جہنم دے دروازے ہی بند نے. برکتاں والے مہینے سے مرے ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اب توجہ کے ساتھ یہ حدیث سنو. کہاں جمعے کا دن, کہاں فجر کا وقت, کہاں ماہ رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. حدیث دے رہا حضور فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد دخل النار. ذرا حدیث سنو, ذرا توجہ میری طرف. حضور فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اور صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے. اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے اور وہی مر گیا. نہیں سمجھے؟ کوئی بشیر کوئی نذیر حج کرنے کے لیے گیا ہو اور مقام ابراہیم پہ وہ نفل پڑھ رہا ہو ادھر ہی مر جائے. ہمیں ادھر خبر پہنچے کہ فلاں بندہ حج کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تے اساں تے قسم چوک کے کہنا پکا جنتی سی. نہیں سمجھے یار؟ وہ کہنا ہے کہ نہیں. حضور فرماتے ہیں سنو حدیث مصطفیٰ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے روزے سے ہے ادھر ہی مر گیا. لیکن جب مرنے لگا تو دل میں علی کے لیے بغض تھا, دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا. ادھر مرا ادھر اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. حدیث تو بھائیا اگر علی کی حب نہیں ہائے 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 تے نہ نماز کام آئی تے نہ حج کام آیا تے نہ روزہ کام آیا. نماز کام کی چیز ہے. مطلب مولوی صاحب کہن علامہ صاحب کہہ کے نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نماز کام کی چیز, روزہ کام کی چیز, حج کام کی چیز, تلاوت کام کی چیز, زکوٰۃ کام کی چیز, خیرات کام کی چیز, قیام کام کی چیز. یہ ساری عبادتیں نیکیاں کام کی ہیں لیکن کام کی تب بنے گی جب ان سے پہلے علی کی محبت آئے گی. اگر مولا کی محبت نہیں تو کوئی نیکی نیکی نہیں بنتی. اب یہ ایک بندہ تھا. اب دوسرا بندہ حضور کی حدیث دے رہا ہوں. اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا ہے, بیماری سے مر گیا, طبعی موت مر گیا, لیکن مرتے مرتے علی علی کرتے مر گیا.
अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। मेरे आका फरमाते अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते कोई बंदा अपने घर पे अपने बिस्तर पे बीमारी से मर गया, तभी मौत मर गया, लेकिन जब मरने लगा तो दिल में अली के लिए मोहब्बत थी, मेरी अहले बैत के लिए मोहब्बत थी। इधर मरा उधर अल्लाह ने शहीदों की साफे खड़ा कर दिया। नहीं समझे यार, वो ना तलवार उठा के जंग करने गया, ना जिहाद करने गया, अपने घर में बिस्तर पे पड़ा मर गया। दिल में अली की हुब थी, अली की हुब थी। इसका मतलब है कि अली की हुब होना, हाय 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 हाय, बाकी कुछ हो ना हो, अली की हुब हो तो पक्के जन्नती। अगर अली की हुब नहीं बाकी सारा कुछ है, हाय 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 हाय, तो वो सारी नेकियां किसी के लिए नफामंद हो नहीं सकती अगर इन नेकियों को नेकी बनाने वाली हुब्बे अली वाली नेकी ना हो। इसीलिए तो कहते हैं कि जुबान को वजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ अली अली करके। मेरी अपनी एक रुबाई है, मेरी अपनी रुबाई देने लगा हूं, किबला आपकी नजर करने लगा हूं। एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस बयान की है। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, सहीफा मोमिन का, यानी ईमान की जो किताब नहीं होती, ईमान की जो किताब है उसका जो ऊपर टाइटल नहीं होता उन्वान, वो अली है। ये हदीस है हजूर की, सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान, वो आजान सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मेहमान समझ के रुबाई समझे, मैं अली अली, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली में शामो सहर, मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा सब कुछ अली है। 12 साल दे भावे तू रख रो दे, मान करी ना यार तरावियां दा।
چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑیا اس خرابیاں دا تے باج علی دے پل نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کی ہے تے جس بات وچ بات نہیں سونے مدنی دی اس بات دے پلے کی ہے تے کائنات وچ علی دے نہ ہوئے کائنات دے پلے کی ہے مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں پھل جانیاں نے اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے وہ تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا اے ملک سارے دے سارے علی علی اسی لیے اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ ابا جان اکثر میں نے نوٹ کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ بھی ہوں اور مولا بھی ہوں آپ ٹکٹکی باندھ کے مولا کے چہرے کو کیوں تکتے رہتے ہیں اوے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے آؤ ابو بکر کا عقیدہ بتا رہا ہوں انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا میں اس لیے علی علیہ السلام کا چہرہ تکتا رہتا ہوں ٹکٹکی باندھ کے انی سمیت رسول اللہ یقول النظر الى وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے کیا ہے ایک جملہ دینے لگا ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے اس کا مطلب ہے کہ کیسا لڑائی اور جھگڑا کیسا کمپیریزن ہم کرتے ہیں حضرت ابو بکر کا اور مولا علی علیہ السلام کے دو گروہ کمپیریزن کروانے پہ لگے ہوئے ہیں اور پایا حضرت ابو بکر وہ نہیں جڑے علی علیہ السلام دا چہرہ تکن تے انہاں دیاں نیکیاں وادیاں نہیں سمجھے یار پرسوں سمجھو گے اس کا مطلب ہے کہ جو مولا کے چہرے کو تک کے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو اس کا نام حضرت ابو بکر ہے تو جو ابو بکر کو ماننے والے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ ان کو پیر مانتے ہیں مرشد مانتے ہیں مربی مانتے ہیں آپ کے پیر کی نیکیاں بڑھتی ہیں علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت سے ہائے 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 نہیں سمجھے یار آقا اگر مولا دور سے گزر رہے ہو بندہ چہرہ نہ تک سکے تو پھر کیا کریں حضور فرماتے ہیں النظر الی علی عبادت توجہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے
میں نے ایک نچوڑ دینا اس میں، یعنی مولا علی علیہ السلام دور سے تشریف لے کے جا، دور سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آقا یہ تو سہولت ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے مولا کا ظاہری زمانہ پایا، وہ ظاہراً زیارت بھی کرتے تھے، دیکھتے بھی تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ ہم سرگودا کی سرزمین پہ بیٹھ کر آپ کی اہل بیت کے غلام، ہمارے لیے بھی کوئی پیکج ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہاں تمہارے لیے بھی پیکج ہے۔ جی آقا، میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، ہائے 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 ہائے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کہتے ہیں ملنگ کرتے ہیں علی علی، نہیں سمجھے یار، کہتے ہیں بوٹی پی کے علی علی کرتے رہتے ہیں، بیوقوف۔ علی علی کرنا کی ملنا ہے؟ نماز پڑھ دے نہیں علی علی کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھ دے نہیں علی علی کرتے رہتے ہیں، حج کر دے نہیں علی علی کرتے رہتے ہیں، انہوں کی ملے گا؟ وہ ہم کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھے یار، جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کی، اللہ کی۔ تو میں ایک جملہ نہ کہہ دوں اگر فتوے نہ لگے تو، ویسے میں فتویٰ پروف ہاں، اگر لگے نا۔ پہلا فتویٰ شروع ہوتا ہے اے شیعہ ہو گیا، پھر ذرا تھوڑی جی ترقی ہوندی ہے رافضی ہو گیا، پھر اور ترقی ہوندی ہے گمراہ ہو گیا، پھر اور ترقی ہوندی ہے نصیری ہو گیا، پھر اور ترقی ہوندی ہے کافر ہو گیا۔ اے رافضی تک تے میں پہنچ گیا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اگر علی کی محبت عبادت ہے نا، لڑائی نہیں کسی سے، جھگڑا نہیں کسی سے۔ میں 150 اہل سنت کی کتابیں دیتا ہوں، اور اما عائشہ صدیقہ راوی، کرو اس کا انکار۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت، کرو انکار، ذرا کہاں جاتے ہو؟ اگر بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اگر ذکر علی عبادت ہے نا تو قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور علی علی کرنا عبادت ہے، تو مولوی مان لے جن اور انس پیدا ہوئے ہیں علی علی کرنے کے۔ اسی لیے تو کرتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں، اور اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں میں آپ کو، آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خود سنا جنات کو مولا کے فضائل بھی پڑھتے ہوئے اور شہادت امام حسین علیہ السلام پہ نوحہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، ان کو جنات کو۔ اور روایت کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین ام سلمہ، اور اہل سنت کی 50 کتابیں۔ تو اس کا مطلب ہے پھر علی کی محبت شیعت ہے؟ بولو یار، جو علی علی کرے کہتے ہو شیعہ ہو گیا؟ اور پایا علی کی محبت شیعت نہیں، علی کی محبت سنیت بھی نہیں، علی کی محبت دیوبندیت بھی نہیں، علی کی محبت وہابیت بھی نہیں، علی کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ بھی نہیں۔ کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں الحمدللہ جی اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور پایا حصہ نہیں، کل ایمان ہے۔ حصے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، ہاتھ حصہ ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا، ہاتھ حصہ ہے، ہاتھ کٹ جائے بندہ مرتا نہیں۔ پاؤں حصہ ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ مرتا نہیں۔ پتا حصہ ہے، پتا نکل جائے بندہ مرتا نہیں۔ کان حصہ ہے، کان کٹ جائے بندہ مرتا نہیں۔ اگر روح نکل جائے، بولو ذرا یار، روح نکل جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے؟ تو پھر مجھے ہاتھ جوڑ کے کہنے دیجئے
علی کی محبت ایمان کا حصہ نہیں، علی کی محبت ایمان کے جسد، ایمان کے جسم کی روح ہے، روح۔ اگر علی کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، تو آپ کے ایمان کا جسم مردہ ہے۔ مومن کہیں گے اسے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ توجہ ملتا ہے، میں اپنے ٹائم پہ چھوڑوں گا، توجہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جب مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، صحابہ کی یار بات کر رہا ہوں، تو نماز سے نہیں چیک کرتے تھے کہ پکا نمازی ہے مومن، داڑھی سے نہیں کرتے تھے کہ پوری 1.5 گز داڑھی ہے پکا مومن ہے، حج سے نہیں کرتے تھے، عمرے سے نہیں کرتے تھے۔ اے حضور کے صحابہ، یہ سیاستہ دے رہا ہوں اہل سنت کی کتابیں، کس طرح کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا نا، یہ ساری گفتگو میں حب علی پہ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا، آپ کا کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ صحابہ کہہ رہے جس پہ شک ہوتا کہ یہ ہے کہ وہ، کہتے ہیں ہمارے پاس یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، گلاس، اس میں دودھ ڈالے، دودھ ڈال کے لیکٹومیٹر ڈبوئے، لیکٹومیٹر، وہ لیکٹومیٹر آپ کو بتا دے گا کہ دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان چیک کرنے کے لیے ساڈے کول بھی ایک لیکٹومیٹر سی، ایک لٹمس پیپر تھا، 1 منٹ میں کرتے تھے۔ یار وہ حدیثیں دے رہا ہوں میں، یار کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا کے جاؤں گا۔ نہ داڑھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے۔ کہتے ہیں نہ بھائی، ایمان پتہ کیسے چیک کرتے؟ کیسے؟ کہتے جس کا کرنا ہوتا نا، ہائے 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 ہائے، اس کے سامنے ذرا علی علی کرتے، ہائے ہائے ہائے، اگر تو علی کے فضائل سن کے، عظمت سن کے، رفعت سن کے، فضیلت سن کے، خصائص سن کے، مناقب سن کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، کہتا اور علی علی کر، تو ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے پکا مومن ہے۔ توجہ، حدیث پوری نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا۔ نہیں سمجھے یار، مروڑ اٹھنے لگتے، مروڑ، بار بار واش روم کی حاجت ہو جاتی، بار بار ٹیلی فون آنے شروع ہو جاتے، میں ہونے آیا، میں آیا 5 منٹاں چ۔ اگر یہ کیفیت ہو جاتی تو بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ برا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ علی کے ذکر سے جس کے چہرے پہ رونق نہ آتی، خوشی نہ آتی، مسرت نہ آتی، پہاڑوں جتنے بھی عمل ہوتے فتویٰ جاری کر دیتے، پکا منافق ہے۔ اس صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، نہیں سمجھے یار، اس صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے وصال کے دن منانے والوں، صحابہ کے پیدائش کے دن منانے والوں، اور تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو میسم تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟
تم کو زید بن ارقم کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے تمہیں نظر نہیں آتے کہ یہ مصطفیٰ کے صحابی تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، علامہ صاحب آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ صحابہ بھی ایمان چیک کرتے تھے حب علی سے، یہ تو صحابی کا عمل ہے، اسی نہیں مانتے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ صحابی کا عمل ہے اسی نہیں مانتے، کیڑا کافر ہو جانا ہے؟ بڑی خاص بات دینے لگا، اچھا صحابی کی نہیں نا مانتے تو جن کا کلمہ پڑھتے انہیں کی مان لو۔ نہیں سمجھے یار، ان کی مان لو۔ صحیح مسلم کون سی کتاب؟ کون سی؟ شیعہ کی ہے اور سنیاں دی چوٹی دی کتاب یار، صحاح ستہ کی دوسری کتاب۔ اسی طرح مسجد نبوی کا صحن ہے، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہوئے، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک۔ نہیں سمجھے یار، اور آسان کر دیتا ہوں، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت ابو طفیل تک سارے صحابہ سامنے بیٹھے۔ حضور منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، توجہ میری طرف، جلوہ فروز ہوتے ہی فرماتے این علی، ہائے ہائے علی کہاں ہے؟ مولا فرماتے لبیک یا رسول اللہ۔ آج کل عدالتوں میں نا، عدالتوں میں نعرے لگ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ہم جب عدالت میں جاتے ہیں پیشی پہ 295 سی لگوا رہے ہیں بطول کے دشمن کے لیے، تو اس کے حامی پتہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں سمجھے یار، یہ یوٹیوب کھول لیں، شرم ہو تو بندہ ڈوب مرے۔ وہ کس بات پہ لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ لبیک، آپ کی بیٹی کو خطا پہ کہہ کے آئے لبیک یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو گناہگار کہہ کے آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کو غلطی پہ کہہ کے آئے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں سمجھ آ رہی یار، یہ تو وہی بات ہوئی کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، یعنی رسول اللہ کی بیٹی کو خطا پہ کہہ کے تو نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ شرم نہیں آتی؟ میں ایک بات کرتا ہوں، پورا قرآن ہو، پورا قرآن ہو، ادب ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا یار، ہے ادب؟ اگر پورے قرآن کا ادب ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نکال لوں سورہ کوثر، ذرا جاگو یار، سورہ کوثر نکال کے سب سے چھوٹا بچہ کون سا ہے؟ یہ اسے کہوں اے ایلا پتر ہے سورہ کوثر ہی تے او تھے رکھیا، بچہ کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تہاڈی، اے کیوں؟ اے پاک قرآنی آیات نے، ایک قرآن دا ٹکڑا ہے۔ نہیں سمجھے یار، کیا ہے؟ قرآن کا ٹکڑا ہے۔ میں کہوں پتر قرآن کا ٹکڑا ہے، قرآن تے نہیں نا۔ بچہ کے علامہ صاحب جس طرح پورے قرآن کا ادب ہوتا ہے نا، وہی ادب قرآن کے ٹکڑے کا۔ مولوی حیا کر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بدع تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، لوتھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو فاطمہ الزہرا کی بیعت کرتا ہے وہ رسول اللہ کی بیعت بھی ہے۔ پاک بی بی کا ادب مصطفیٰ کا ادب ہے، پاک بی بی کی تعظیم رسول اللہ کی تعظیم ہے، پاک بی بی کی گستاخی رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ بی بی کو خطاب کہنا رسول اللہ کو خطاب پہ کہنا ہے، بی بی کو غلطی پہ کہنا رسول اللہ کو غلطی پہ کہنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی حرمت ہے وہی حرمت اور نموز پاک بی بی کی ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا نہیں، بی بی تو اتنی سچی ہے، اتنی سچی ہے کہ اللہ نے جب اپنی توحید کی گواہی کے لیے، نہیں سمجھے یار، ساری دنیا موجود تھی کہ نہیں؟ بولیں ذرا یار،
सहाबा मौजूद थे, उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ने 5 चुने। कितने? आप इमादुद्दीन इब्ने कसीर को पढ़ लें, अल्लामा आलूसी को पढ़ लें, शेख इस्माइल हकी को पढ़ लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ लें, मुल्ला अली कारी को पढ़ें, आप सियूती को पढ़ें, आप मदूदी को पढ़ें। एक मेरा दोस्त है, किसी घर का कोई मुफस्सर ले ले, आयते मुबाहला के जो मिस्ताक हैं वो यही पंजतन पाक है, यही है ना। एक मेरा दोस्त लेके आ गया, एक तफसीर थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि नहीं वसल्लम। वो कहता है मुझे मेरा दोस्त है साहब कितनी ज्यादती है, इन्होंने रजी अल्लाह लिखा हुआ है, अलैहिस्सलाम नहीं लिखा हुआ। तवज्जो जरा। मैंने कहा यार तू रजी अल्लाह पे परेशान हो रहा है, जो हालात चल रहे हैं शुक्र कर उन्होंने बंदे नहीं बदल देते, परसों समझोगे। तू रजी अल्लाह पे परेशान हो गया, इन्ना ही शुक्र कर के उन्होंने बंदे नहीं बदले। जे रजी अल्लाह ने तो फिर भी सच्चे ही ने, जे अलैहिस्सलाम ने तो फिर भी सब तो ज्यादा सच्चे ही ने। इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए 5 सच्चे चुने कि नहीं? यानी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सच्चे थे ना वो ये 5 थे जो अल्लाह ने चुने हैं। तो जिनको अल्लाह अपनी तौहीद की गवाही के लिए सच्चा चुन ले ना मौलवी, फिर ऐसे सच्चों को तस्लीम करते हैं, उनमें नक्स नहीं निकालते। उनको तस्लीम किया जाता है। बीबी सारी कायनात से सच्ची है, और ये मेरी बात नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीका की रवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीका का अकीदा है, अहले सुन्नत की 20 किताबें देता हूं यार, मैं कोई मजाक कर रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका का मसलक है, विजन है, अकीदा है, थॉट है, एतकाद है। वो फरमाती है मा रही तो आहदन कत्तो अस्दक़ मिन फातिमा गैर अबीहा। ओए हजरत आयशा सिद्दीका को मानने वालों, आप रवायत करती हैं कि पूरी कायनात में फातिमा तो ज़हरा के बाबा के बाद फातिमा तो ज़हरा से बड़ा सच्चा मैंने कायनात में कोई देखा ही नहीं। इसका मतलब बीबी सच्ची है ना, यानी जब मुबाहले के लिए जा रही थी सिर्फ उस वक्त सच्ची थी, नहीं समझे? मुबाहले के वक्त सच्ची थी, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए जी, परमानेंट। यानी बतूल तब भी सच्ची थी, बतूल आज भी सच्ची है, बतूल कल भी सच्ची है। एक नुक्ता देना है मैंने, हो सकता है परसों तक समझो। इसका मतलब है जो इनके सामने आए थे, ये 5 सच्चे थे ना यार, निचोड़ दे रहा हूं हाथ जोड़ के, ये 5 थे सच्चे, 5 थे सच्चे। अब अल्लाह ने कहा कि लानत भेजनी है झूठों पे, लानत भेजनी है झूठों पे। 5 सच्चे इनके सामने आए थे, वो ईसाई, तो लानत जानी थी झूठों पे। इसका मतलब है जो इनके सामने आए, परसों समझोगे, इन 5 सच्चों को कोई जुटलाने के लिए आ जाए, इनके बिल मुकाबल आ जाए, माज़ अल्लाह इनकी तकजीब के लिए आ जाए, तो कुरान की नस से पता चल रहा है वो झूठा भी है और लानती भी है। वो कुरान कह रहा लानत अल्लाह अल काज़िबीन, कि फिर लानत भेजनी है झूठों पे, झूठा भी हो गया, नहीं समझे, लानती भी हो गया। जो इनको जुटलाए सबसे बड़े सच्चे ये हैं, जो कह दे, जो फरमा दे, वो इनका कहना नहीं होता, क्योंकि बीबी बदा है रसूलुल्लाह का, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں نا، تمہیں کیا لگتا ہے میں بولتا ہوں؟ میری زبان میں خدا بولتا ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس کلوز کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہونے لگا ہے، بس 5 منٹ رہ گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی سمجھا دوں؟ رضی اللہ عنہ کا معنی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ، ذرا بولو نا یار، اس پر اللہ، اس پر میں پوچھتا ہوں کس پر؟ صحیح چوٹی کی حدیث آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اہل سنت کی کو 25 کتابوں سے۔ آؤ ذرا رضی اللہ کا معنی سمجھا دوں حدیث مصطفیٰ سے، میری بات نہیں، فتویٰ میری طرف نہیں آنا، اگر میری طرف آیا تو میں نے موڑ دینا ہے حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ یہ لائیو جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سنو فرمان مصطفیٰ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضب کے ویرضا لرضا کے۔ سنو حدیث مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جس پر تو راضی ہوتی ہے نا، نہیں سمجھے یار، جس پر تو راضی ہوتی ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے، جس پر تو ناراض ہوتی ہے اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضی اللہ کا معنی ہے اس پر اللہ راضی ہوا، تو کس پر؟ نہیں سمجھے یار۔ اور رضی اللہ کہنے سے پہلے، رضی اللہ لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر کہ کس کے نام کے آگے رضی اللہ لکھنا ہے یا کہنا ہے، دیکھ لیا کر جسے رضی اللہ کہہ رہا ہے اس پہ بطول راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بولو یار، حدیث دے رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بس کلوز کرنے لگا ہوں۔ اہل سنت کی بے شمار کتابیں، آخری جملے دینے لگا ہوں، 2-4 جملے ہیں بس۔ امیر سقفی، مختار سقفی، جب امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین تھے، جب ان کو واصل جہنم کرتا تھا نا، تو ان سے ایک سوال کرتا تھا امیر مختار سقفی، ان سے پوچھتا تھا قتل کرنے سے پہلے، بتاؤ جب تم نے میرے امام کا سب کچھ چھین لیا، جب ابائیں لوٹ لی، کبائیں لوٹ لی، ساز و سامان لوٹ لیا، بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ خیمے بھی بڑے قیمتی تھے، ان کو جا کے تم بیچ دیتے، تمہیں پیسے مل جاتے۔ تو ہر یزیدی کہتا کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، زہرا کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں خیمے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ زہرا کی بیٹیاں، جن کو مدینہ کے گلیوں بازار کا پتہ نہیں تھا۔ شہر مدینہ میں گلیاں کتنی ہیں، شہر مدینہ کے موڑ کتنے ہیں۔ نانا جان کی قبر پہ حاضری دینی ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے تھے، بابا جان آگے ہوتے، دائیں بائیں بائی ہوتے۔ یہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں نانا جان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے۔ جبریل جن کے گھر میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا، ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا ہے۔
جن کے ناموس کے لیے سورج بھی چھپ جائے، وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ دو طرح کے لوگ آئے اہل بیت سے لڑنے کے لیے، عیسائی بھی آئے تھے، یہودی بھی آئے تھے، کافر بھی آئے تھے۔ کفار لڑے مردوں سے، یہودی لڑے مردوں سے، عیسائی لڑے مردوں سے۔ جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے، جو نام نہاد مسلمان بن کے آئے، انہوں نے لڑائی صرف مردوں سے نہیں کی۔ وہ مصطفیٰ کی شہزادیاں، وہ یزیدی کہتے ہیں ہم نے بڑے پتھر پھینکے، ہم نے بڑے نیزے مارے، ہم نے بڑے تیر چلائے کہ زہرا کی بیٹیاں خیمے سے باہر نکل آئے۔ ہم لوٹ لے ان کو باہر نکالنے کے لیے، ہم نے خیموں کو آگ لگائی تھی، ان کو قیدی بنا لیا، زنجیروں سے جکڑ دیا، ننگی پیٹوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سوار کر لیا، دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ لوگوں قیدی دیکھو، مولا قیامت کیوں نہ آ گئی؟ دمشق کے بازاروں میں لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو قیدی آئے ہیں، قیدی آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کر اپنے گھر میں جاتی ہے، جا کے اپنی ماں کو کہتی ہے ماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں۔ قیدی، ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہیں، ان قیدیوں میں چھوٹی ایک بچی ہے جن کو ایک ظالم کوڑے مارتا ہے، جس کے بابا کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا ہوا ہے۔ وہ حمیدہ خاتون تھی، حمیدہ۔ وہ گھر سے چادریں لے کے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والوں سنو، حمیدہ خاتون چادریں لے کے آتی ہے، سید زادیوں کے سر ڈانپنے لگی۔ پاک زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، تو کون ہے؟ اس پردیس میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، تو کون ہے؟ حمیدہ عرض کرتی ہے میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک بی بی فاطمہ زہرا کی نکرانی تھی، ان کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بی بی نے مجھے ایک وصیت کی تھی، وصیت حمیدہ تیری شادی دمشق ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، دمشق کے بازاروں میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی۔ جب قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو بی بی کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تیرے لیے یہ قیدی دعا کر دے۔ حمیدہ عرض کرتی ہے جب میں زہرا کی نکرانی تھی نا تو آپ کی بیٹی زینب کو کنگھی کرتی تھی، آپ کے بیٹے حسین کو روٹیاں پکا پکا کے دیتی تھی۔ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے زینب کا دیدار ہو جائے، حسین کی زیارت ہو جائے۔ میری مظلومہ بی بی فرماتی ہے خاتون اللہ نے تیری دعا
وہ